بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں کی بناوٹ اور قرآن کا بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنایا۔ ہمارے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی پوری زمین فرش ہی ہے، اور اگر ہم عقل استعمال کریں تو کوئی بھی فرش گول نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ بچھا ہوا فلیٹ ہوتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہدایت ہے۔ اگر قرآن کی تمام آیات ہمارے ذہنوں میں سما جائیں تو خارج میں زمین و آسمان کی بناوٹ کے متعلق جو بھی تھیوریاں حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، ہم ان پر لازماً تحقیق کریں۔ اب چونکہ اللہ کے احکامات زمین و آسمان کی بناوٹ کے متعلق معلوم نہیں ہیں، اس لیے ہم جدید سائنسی نظریات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب پوری مذہبی اشرافیہ بھی اس دھوکے میں شریک ہو تب عام انسان کا اس دھوکے سے بچ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مذہبی اشرافیہ ہر سائنسی تحقیق کی تائید کیوں کرتی ہے؟ اس بات کی حقیقت تب سمجھ آتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم اٹھا لیا گیا ہے اور علم اٹھایا گیا ہے۔ علماء کو اٹھانے سے اب دنیا علماء کے حق کے وجود سے خالی ہے، اس لیے لازماً ان سائنسی نظریات کی تائید کرنی ہی ہے۔ اگر آسمان چھت ہے تو لازماً ٹھوس ہونا چاہیے جس سے کوئی چیز آر پار نہ جا سکے۔ اس بات کی وضاحت بھی قرآن مجید میں آ گئی ہے۔ معراج والی احادیث کے ضمن میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جا کر پہنچے تو پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، کیونکہ ٹھوس آسمان میں دروازہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم بغیر طاقت کے زمین و آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے۔ یہاں واضح طور پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ جنت چونکہ اوپر ہے، اس لیے جنت میں جانے کے لیے ہمیں اوپر جانا ہوگا، اس لیے لازم ہے ٹھوس آسمان کے دروازے کھلنے چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے۔ بار بار قرآن کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کا حقیقی وجود ہے، نہ کہ کوئی لامتناہی خلا جس طرح شیطانی سائنس نے روحانی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو نظریات دیے ہیں۔ جس نے زمین کو پھیلایا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے من سائنس اور اپنی آنکھوں پر اعتبار کی ضرورت ہے، نہ سائنس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مذہبی اور سائنسی اور اشرافیہ کے پروپیگنڈے کی ضرورت ہے۔ اپنی عقل استعمال کریں۔ پھیلنے سے کوئی چیز کسی شکل میں بدل جاتی ہے، وہیں جو شکل زمین کی ہمارے پیروں کے نیچے ہے، یہ پوری زمین اسی طرح لیٹی ہوئی ہے اور کسی جگہ سے گول نہیں ہوتی۔ اگر دجال کے قریب کے زمانے میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظاموں سمیت ہر چیز میں دھوکے کے نظریات پروان چڑھائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم سرے سے قرآن پر غور ہی نہ کریں، کیونکہ اکثریت ابھی قرآن کے کم از کم اللہ کا کلام ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، اور ندیاں اور راستے کہ تم راہ پاؤ۔ اور سائنس کہتی ہے پتہ نہیں زمین کتنے ہزار میل کی رفتار سے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں زمین کی حرکت اور کانپنے میں کیا فرق ہے؟ حرکت تو دور، اللہ کہہ رہا ہے زمین کانپتی تک نہیں، کیونکہ یہ پانی پر ہے۔ جب جہاز سے لنگر پھینکا جاتا ہے ممکن ہے جہاز پھر بھی کانپے، مگر اللہ نے زمین کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ کانپتی تک نہیں۔ اور سائنس کہتی ہے زمین کی حرکت 3 قسم کی ہے۔ اب بتائیں اللہ کی ماننی ہے یا سائنس کی ماننی ہے؟ یاد رکھیں حق اور باطل واضح ہیں۔ جب آپ کو حق معلوم ہو جائے پھر باطل پر ڈٹ جانا اللہ سے بغاوت کا اعلان ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں، قریب تھا کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے۔ کون سی لامتناہی خلا ہے جو پھٹ پڑے گی؟ پھٹے گا وہی آسمان جو ٹھوس ہے، جس کو اللہ نے زمین پر تانا ہے، بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے۔
اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ کہیں انہیں لے کر نہ کانپے۔ بار بار اللہ یاد دلا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ خلا کے گرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، یہ ٹھوس آسمان ہے جس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اور آسمان ٹوٹ کر گرے گا جب قیامت برپا ہوگی۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں۔ کیا یہ 7 راہیں ٹھوس ہیں یا گیس؟ یہ اللہ مالک زمین و آسمان کا بیان ہے، سائنس نہیں ہے۔ کیا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے؟ اور اسی نے آسمانوں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے کہ وہ تم پر ہلتی نہ رہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان دیکھتے ہیں یا کھلی خلا دیکھتے ہیں؟ اگر خلا دیکھتے ہیں تو اللہ کو بار بار کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے بغیر ستونوں کے پیدا کیا؟ بھلا خلا کے لیے ستونوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے متعلق گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی غیر منطقی بات کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم دیکھتے۔ اب ہمیں دیکھے پر اعتبار نہیں، سائنس نے جو بیان کیا ہے اس کے سننے پر زیادہ اعتبار ہے۔ وجہ ہم قرآن پڑھتے نہیں اور پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں۔ جھوٹ ایک آدمی بولے یا کروڑ آدمی بولیں، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں آیت میں آگے بالکل واضح آ گیا کہ زمین ساکت ہے۔ بے شک اللہ رکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو جنبش نہ کرے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو کون انہیں روکے اللہ کے سوا۔ جنبش کا کیا معنی ہے؟ جنبش کا کیا معنی ہے اردو لغت میں دیکھ لیں، اور جب ان کو ہٹنا ہے ہٹیں گے روز قیامت کے دن۔ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگسار سے آراستہ کیا ہے۔ بالکل واضح آیت ہے۔ جیسے اوپر کے آسمان حقیقت میں وجود رکھتے ہیں، کوئی گیس یا خلا نہیں، ایسے ہی نیچے کا آسمان ٹھوس ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے نیچے کے آسمان میں ستاروں کو ٹانکا ہے، ٹھوس آسمان میں ٹانکا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاروں کی حیثیت کیا ہے اور سائنس کیا بیان کرتی ہے۔ اللہ نے تاروں کا کیا مصرف بیان کیا ہے، اور سورج اور چاند کا کیا ہے۔ فرعون بولا اے حمان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔ کہے کہ راستے آسمانوں کے راستے، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ وہ کافر بھی جانتا تھا ٹھوس آسمان تک جانے کے لیے محل، اونچا محل بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر محض کھلی خلا ہے تو اس کے لیے کون سے محل کی ضرورت ہوگی؟ بھلا پچھلے لوگ یہ باتیں جانتے تھے کہ زمین و آسمان کی بناوٹ کیسی ہے، مگر جب ابلیس کے گروہ نے ٹیک اوور کیا تو سارے عقائد و نظریات بدل ڈالے گئے، فطرت انسانی بدل ڈالی گئی۔ لوگ یہ تک نہیں دیکھتے یہ تمام نظریات اس وقت میں رواج پا رہے ہیں جب قیامت کی تمام علامات صغرا پوری ہو چکی ہیں۔ زمانہ اپنی بدتر حالت پر جا پہنچا ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ اس میں اس کے اوپر لنگر ڈالے، نیچے والے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے۔ یہاں تیسری بار آسمان میں دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، کون سا آسمان پھٹے گا؟ کہ آپ نے کبھی گیس پھٹتی دیکھی ہے یا لامحدود خلا؟ ظاہر ہے ٹھوس شاہی پھٹے گی، جس کو اللہ آسمان کہتا ہے، جو ہم پر تنا ہوا ہے اونچا بغیر ستونوں کے۔ زمین کانپتی نہیں، اور جب یہ ہوگا تب کیا ہوگا؟ اللہ کا فرمان سنیں۔ پھر جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کو کانپنے حرکت سے روک رکھا ہے، مگر جب اللہ قیامت میں چاہے گا زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے، تباہی آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئے زمین و آسمان بنائے گا، اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں، اب بتائیں اگر خلا یا گیسوں میں رکھنے پڑیں تو وہ آپ کو نظر آئیں گے؟ ظاہر ہے ٹھوس آسمان میں رکھنے پڑیں گے تب وہ ٹوٹے گا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے جس کی آیتیں روشن اور واضح ہیں۔ اگر کوئی ان سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ موجود ہے، اور اگر آپ اس دھوکے کی دنیا اور موجودہ دور کی ہر چیز کے دھوکے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شیطانی تنظیم پوری دنیا کی حکومتوں سے مل کر دے رہے ہیں، تو کتب احادیث سے رجوع کریں جن میں ان تمام دھوکوں کی خبر دی گئی ہے۔ جب اللہ پاک بار بار کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں غور کرو، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ آخری دور میں ناسا کے دھوکے سے بچ سکیں۔ لفظ ناسا کا مطلب عبرانی زبان میں دھوکہ دینا ہے۔
جب اس لفظ کو خاص عبرانی لہجے میں ادا کیا جائے۔ یہ لادینی لوگ خدا کے قرآن کے مقابل تب آئے اور انہوں نے دھوکے کے نظریات تب بنوائے جب لوگوں کو قرآن سے دور لے جایا گیا، علوم دین سے دور لے جایا گیا۔ یہ سب تب ہوا جب دینی اور دنیاوی نظام تعلیم میں تفریق پیدا کی گئی۔ مدرسوں میں صرف فرقہ واریت اور سکولوں میں صرف لادینیت پڑھائی جاتی ہے، یعنی دونوں اطراف سے ہمیں جکڑا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا بندوبست بھی ہے اور علوم کے نام پر جاہل بنانے کا بندوبست بھی ہے۔